يرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَاتٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شور ماتم ہے سوگواروں میں اے امام رضا سلام علیک شور ماتم ہے سوگواروں میں اے امام رضا سلام علیک بے کسی کہہ رہی ہے میت پر وارث کربلا سلام علیک شور ماتم ہے سوگواروں میں اے امام رضا سلام علیک ہو رہا ہے فضا میں غم محسوس بجھ گیا آفتاب شہر طوس ہو رہا ہے فضا میں غم محسوس بجھ گیا آفتاب شہر طوس آسمانوں سے آ رہی ہے صدا نائب مصطفیٰ سلام علیک شور ماتم ہے سوگواروں میں اے امام رضا سلام علیک چھا رہی ہے اداسیاں ہر سو اور ٹپکتے ہیں آنکھ سے آنسو چھا رہی ہے اداسیاں ہر سو اور ٹپکتے ہیں آنکھ سے آنسو ساری دنیا میں ایک تلاطم ہے دین کے نام خدا سلام علیک شور ماتم ہے سوگواروں میں اے امام رضا سلام علیک قلب کونین پارا پارا ہے تم کو زہر دغا سے مارا ہے قلب کونین پارا پارا ہے تم کو زہر دغا سے مارا ہے اے غریب الوطن سلام علیک اے اسیر جفا سلام علیک شور ماتم ہے سوگواروں میں اے امام رضا سلام علیک شاہ علی مقام کا تابوت اٹھ رہا ہے امام کا تابوت شاہ علی مقام کا تابوت اٹھ رہا ہے امام کا تابوت اپنا سر پیٹ کر جنازے پر کہہ رہی ہے قضا سلام علیک
شور ماتم ہے سوگواروں میں، اے امام رضا سلام علیک۔ موت پر آپ کی امام مبین کہہ رہے ہیں غریب اور مسکین، ہو گئے آج بے سہارا ہم، کل کے حاجت روا سلام علیک۔ شور ماتم ہے سوگواروں میں، اے امام رضا سلام علیک۔ اترا اترا ہے رات کا چہرہ، زرد ہے کائنات کا چہرہ، زہر کی کیفیت ہے سانسوں میں، تاجدار وفا سلام علیک۔ شور ماتم ہے سوگواروں میں، اے امام رضا سلام علیک۔ کیسا رنج و ملال کا دن ہے، نور کے انتقال کا دن ہے، آج دل کی ہر ایک دھڑکن سے آ رہی ہے صدا سلام علیک۔ شور ماتم ہے سوگواروں میں، اے امام رضا سلام علیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت اور برادران عزیز، خصوصاً موالیان حیدر کرار اور فدائیان غازی عبدالفضل عباس و عزاداران سرکار سلطان کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یہ ذکر اہل بیت، تذکرہ آل محمد، روایات معصومین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا کہ اسے افضل عبادت قرار دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد خصوصاً ہر ائمہ نے عزاداری سید الشہداء کی طرف لوگوں کی ترغیب دلائی اور خود اس کام کو انجام دیا۔ اسی میں آپ دیکھیں، یعنی چوتھے امام کے زمانے میں جو حالات نہیں تھے، لیکن امام نے کسی مسئلے کو اور کسی مرحلے کو لوگوں کے ذہنوں کو غافل نہیں ہونے دیا، کہیں نہ کہیں سے ذکر کربلا کرتے رہے۔
فرش بچھانے کا ماحول نہیں تھا، مجلس کرنے کے اسباب نہیں تھے، چاہنے والوں کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے کہ سب ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ جب بھی نکلتے گئے، بازار سے نکل رہے، قصاب کی دکان پہ پہنچے، ایک مرتبہ قصاب سے کہتے ہیں کیا ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لیا؟ کہا مولا کیسی باتیں ہیں، ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں بغیر پانی پلائے نہیں ذبح کرتے۔ فوراً ہی آپ کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں ہائے میرا بابا جو پیاسا دفن شہید کیا گیا، پیاسا دفن۔ تو کسی لمحے کو ائمہ نے خالی نہیں جانے دیا۔ اب آپ دیکھیں ہر زمانے میں چوتھے امام نے، ثانیہ زہرا نے، ہمارے پانچویں امام نے، چھٹے امام نے، ساتویں امام نے، یہاں تک کہ آپ لوگوں نے وصیتیں کی اور کچھ مال کو چھوڑا کہ اسے عزاداری پہ صرف کرنا۔ اب آپ دیکھیں جب ایسے حالات میں ہوتی رہی ہوگی تو کیسے ہوتی رہی ہوگی؟ چوتھے امام سے یہ کہنا کہ مولا شادی ہے آئیے، کہا نہیں ہم نے واقعی کربلا کے بعد، لیکن چاہنے والا ایسا تھا کہ مولا کو لانا تھا، منہ نہیں چھونا تھا۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، تکلفاً کہتے ہیں سرکار تشریف لائیے، پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد کہ جب احساس مندمل ہو جائے تو کہا مولا کوئی راستہ؟ کہا ایک ہی راستہ ہے، فرش ارضا کو بچھا دو۔ ابھی آپ دیکھیں صدام کے زمانے تک عزاداری کیسے کربلا میں ہوتی تھی؟ کیا بند تھی؟ چالو تھی۔ کیا اربعین نہیں ہوتا تھا؟ لیکن جب آزادی ملی، جب آزادی ملی تو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسین کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، اور یہ کرتے کیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سارے ائمہ میں بڑھ چڑھ کے عزاداری میں اگر کسی نے حصہ لیا ہے تو ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں اس گفتگو کو منزل تکمیل پہ پہنچاؤں گا، لیکن بس وہی ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ مجلس کتنی عظیم ہے۔ آج کچھ علماء کہتے ہیں سیاہ لباس پہنیں، کالی جھنڈیاں لگا لیں، علم لگا دیں، پھریرا لگا دیں، تاکہ ہم کو تو احساس ہے، آس پاس کے لوگوں کو بھی احساس ہو جائے کچھ غم کے ایام چل رہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام جب ولی عہد بنے، دیکھیے تو یہ موقع مولائے متقیان کے بعد اور چند لمحے امام حسن علیہ السلام کے بعد آپ کو حاصل ہوا کہ ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف ولی عہد ہے، ان کو حکومت کے کام کرنا ہے، ان کو دین کے کام کرنا ہے۔ تو امام نے چونکہ یہاں پر زمینہ ہموار ملا تو امام نے اسی شان سے کیا۔ کیسے کیا؟ گریبان چاک ہے، دوش پہ ابا نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پا پیادہ ہیں، دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہلال محرم نمودار ہو گیا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں عزاداری ہم تک پہنچی، ان ائمہ نے قربانی دی ہے، چاہنے والوں نے قربانی دی ہے، سب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ عزاداری جو ہم تک پہنچی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو اس سلیقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ کسی نے اب کیا کہا جائے، محبت میں کہا، عقیدت میں کہا، جذبات میں کہا، کس ارادے سے کہا مولا آپ اس طریقے سے محرم کو مناتے ہیں، عجیب جملہ میرے مولا نے کہا۔ امام کہتے ہیں لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محرم کو غدیر کی طرح بھلا دو، یعنی جیسے غدیر کو منانا چاہیے تھا۔ کون مناتا ہے؟
چاہنے والے ہی تو مناتے ہیں. کسی یاد کو اگر تازہ رکھتے ہیں تو کون رکھتے ہیں؟ چاہنے والے. دشمن تھوڑی رکھتا ہے. یعنی چاہنے والوں سے شکوہ ہے کہ تم نے غدیر کو ایسے نہیں منایا جیسے غدیر کو منانا چاہیے تھا، لہذا لوگوں نے اسے جھٹلانے کی کوشش کی. تو کہا ہم محرم کو ایسے منائیں گے کہ تم اس میں خلط ملط کر ہی نہیں پاؤ گے. ایک درود پڑھ دے محمد والے. میں تیسری مرتبہ اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں کہ جیسا اس عزاداری کی خدمت کرنے کا ہمارے چوتھے امام کو، آٹھویں امام کو موقع ملا، کسی دوسرے ائمہ کو نہیں ملا. جس اعتبار سے بھی دیکھیں، اقتدار کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، ولی عہد ہونے کے اعتبار سے، اور سارے زمینیں جو فراہم ہوئے، جو پابندیاں تھیں احادیث پہ عبدالعزیز کے بعد ختم ہوئی، وہ ساری آپ کے زمانے میں نہیں تھی اور کوئی پابندی نہیں تھی. آپ بیان کر سکتے تھے، بیان کر رہے تھے. پھر آپ دیکھیں کیا ہوا. امام اس فرش اعضا کو خدمت اعضا خود بھی کی. جہاں میرے مولا نے مجلس کو پڑھا ہے وہیں عزاداروں کی خدمت بھی کی. یہ شرف ہمارے آٹھویں امام کو ملا، موقع ملا اس فرش اعضا کے بچھانے. اس کو بھی بوسہ دیتے تھے. ذاکر ممبر پہ آتا ہے، ممبر چومتا ہے. کبھی آپ نے پوچھا سرکار کیا فلسفہ ہے؟ آج 1400 سال سے دوسری صدی ہجری سے علماء کرتے چلے آ رہے ہیں، آج تک کسی نے پوچھا؟ یہ ہمارے آٹھویں امام کسی کہ اس کو بھی بوسہ دیتے تھے. اسی لیے کبھی کبھی علماء کہتے ہیں کہ فرش اعضا پہ آؤ تو باوضو ہو کے آؤ. جب کسی نے پلٹ کے پوچھا کہ مولا آپ اتنا، کہا ہاں وہی، اس پہ ملائکہ آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں، یہی جگہ جنت بن جاتی ہے. آپ پوچھیں کسی سے، جنت والوں نے تو کہا کہ اہل بیت کے گھر پہ جانا ہے. کبھی فقیر بن کے آئے، کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، لیکن اس کے کسی خادمہ نے یہ نہیں کہا مجھے جنت جانا ہے. چاہے فضہ سے پوچھ لو، چاہے سلمان سے پوچھ لو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہاں والے کسی نے نہیں، بلکہ کسی نے کہا تنزن، اے سلمان 70 سال کے ہو رہے ہو، اپنی داڑھیوں تھے زرے دہرا کو صاف کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون صدر ہے؟ سید الملائکہ جو ساری آیتوں کو لے کر آ رہا تھا قرآن کی، اللہ کہتا تھا یہ آیت لے جاؤ، یہ آیت لے کے جاؤ، یہ آیت لے کے جاؤ. واحد آیت آیت تطہیر ہے جس پہ جبرائیل نے کہا پروردگار میں لے کے جاؤں. یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ پورا قرآن ایک طرف ہو جائے گا اگر یہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اس میں اہل بیت کی وہ فضیلت ہے کہ سارا قرآن ایک طرف ہو جائے گا، ایک آیت کا پیغام ایک طرف ہو جائے گا. فوراً کہتا ہے اجازت ہے رب العزت کہ کیا میں جاؤں ان میں سے چھٹا بن جاؤں؟ اے جبرائیل، ارے شاگرد بھی کس کا ہے؟ میرے مولا کا ہے، میرے مولا کا ہے، ملائکہ کا سردار ہے. کبھی نہیں کہا. اللہ کہتا رہا جبرائیل لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، ساری آیتوں کو لے جاتا رہا. لیکن جب اس کی باری آئی، آپ نے حدیث کیسا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا کہا؟ کیا اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں اور ان میں کا چھٹا بن جاؤں؟ میں کہوں گا اے جبرائیل کبھی تو نے نہیں کہا مسجد میں 50 بیٹھے ہیں 51واں بن جاؤں، 60 بیٹھے ہیں 61واں بن جاؤں؟ کبھی تو نے نہیں کہا. شاید آواز آئے نادان تجھے نہیں معلوم، وہ صحابی اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتے ہیں. آیا باہر کھڑا ہو گیا، کیا کہتا ہے یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک عزتی وجلالی مما، سارے قصیدے جو قدرت نے پڑھے تھے دہرانے لگا اور اس کے بعد چپکے میں سارے سلام کو تحیات سلام اللہ توفہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا، اور جب ساری فضیلتوں کو بیان کر چکا چادر تطہیر کے اندر گیا.
اور فوراً آیت پڑھ دی، باہر نہیں پڑھا. یعنی بتا رہا ہے دیکھو اہل بیت کی فضیلت سننے کا حق سب کو ہے، چادر میں یہی رہیں گے، کوئی اور نہیں آ سکتا. ایک درود پڑھ دو محمد والے محمد پر. دیکھیے بات آ گئی، اور چونکہ موضوع سے ہے، امام کو بھی دکھانا ہے، مجلس کو بھی دکھانا ہے. یہ مجلس ابھی ہم کہہ رہے تھے نا، واقعی کربلا کے بعد کس کس نے، ارے اس نے کیا، پروردگار نے کی، پروردگار نے کی. پروردگار نے دو ہی کام کیا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے نماز پڑھی نہیں، کہا تم پڑھو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو، زکوٰۃ تم دو، لیکن درود پڑھا ہے قرآن کہہ رہا ہے. کہاں سے انکار کرو گے، کافر ہو جاؤ گے. اور مجلس پڑھی ہے، کہا کب، کہا جب اہل بیت چادر میں آ گئے. توجہ فرمائیے گا، جب اہل بیت چادر میں آئے تو ایک مرتبہ قدرت نے کہا اعلموا یا ملائکتی سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سمام مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. عزیزان گرامی آپ بتائیں، ہمیں تو اللہ نے 5 وقت کی نماز کہا، اور ملائکہ سے کیا کہا، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہیں، جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں رہیں، جو ذکر میں ہے وہ ذکر میں رہیں، کرتے رہیں. ایک دن پروردگار جب اہل بیت چادر میں آئے تو قدرت وجد میں آئی، اعلموا، اے آسمان کے فرشتے، اے زمین کے فرشتے، آ جاؤ آ جاؤ. میں ہوتا تو کہتا پروردگار تو اپنی عبادت چھوڑوا رہا ہے، اب کیا کروائے گا. کہا یہی تو کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کچھ میں بھی کرتا ہوں. ملائکہ کو اپنی عبادت چھوڑوائی، بلوایا، کیا کہا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، بہتی ہوئی سمندروں کو جاری نہیں کیا، یہ فضاؤں میں ہواؤں کو جو ہے میں نے نہیں جاری کیا. کیوں کیا؟ اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں. اب آپ بتائیے جب پروردگار پڑھ رہا تھا اہل بیت کا قصیدہ، اہل بیت کی مدح کر رہا تھا، تو کس کے سامنے؟ ملائکہ کے سامنے. تو سب سے پہلے مجلس کس نے برپا کی؟ اہل بیت کی فضیلت کو کس نے برپا کیا؟ قدرت نے. کہاں پہ؟ عرش پہ. مجلس پڑھنے والا کون تھا؟ ذکر کرنے والا کون تھا؟ اللہ. سننے والا کون تھا؟ معصوم فرشتہ. نماز کیا بہت بڑی عبادت، اہانت کرنے والا کافر. حدیث قدسی کے جملے ہیں، ان ردت رد ما سوا، ان قبلت قبل ما سوا. جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز رد اس کے سارے اعمال رد. لیکن نماز ہے کیا؟ جس کو مرسل اعظم نے پڑھی، ہم گناہگاروں نے عمل کیا. مجلس کیا ہے؟ جس کو اللہ نے پڑھی، معصوم فرشتوں نے سنی. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیں دوسری مرتبہ مجلس، جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگار یہ تو بتا دے کہ سارے نبیوں میں تو نے سب سے زیادہ فضیلت محمد مصطفیٰ کو عطا کی اور ان کی امت کو، ایسا کیوں؟ کوئی دنیا میں نہیں چاہتا ہے کہ مجھ سے آگے کوئی چلا جائے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عظمت کو دیکھنے کے بعد کچھ دل میں ہو رہا ہے. اس دل کی کیفیت کو زبان پہ جاری کیا. کہاں؟ کوہ طور پر. اللہ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، چند باتیں ہیں. کہا کیا؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عاشورہ. کہا پروردگار ساری چیزوں کو تو جانتا ہوں، یہ عاشورہ کیا ہے؟
کہا سبت محمد کے غم میں نوحہ ماتم کرنا، سینوں زنی کرنا، جو بھی حسین کے غم میں کسی کو کھانا کھلائے گا، توجہ فرمائیے گا، یہ تبرک ایسے ہی تھوڑی آ گیا ہمارے ہاں، جو بھی، یہ بات کہاں ہو رہی؟ کوہ طور پہ، ابھی فرش پہ مجلس نہیں ہو رہی، ابھی باغ زہرا میں ہوگی، ابھی عرش پہ ہو رہی، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے پڑھی، اب اللہ سے، اللہ پڑھنے والا ہے، موسیٰ سامعین ہے، موسیٰ سامعین ہے، کہا جو بھی میں حسین میں کسی کو کھانا کھلائے گا، پروردگار عالم اسے بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ پھر کہا اے موسیٰ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، چاہے روز عاشورہ، چاہے سال کے کسی بھی دن حسین کے غم میں کچھ بھی خرچ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، ہم 400 شہید کا ثواب عطا کریں گے۔ تو ایک بار قدرت نے فضائل پڑھا، ایک بار مصائب پڑھا، مجلس میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا وہاں پڑھ کر کہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں امام کو، امام کی خدمت کو دیکھیں۔ ابو نواس یہ مامون رشید کا بہت ہی چہیتا شعرا تھا، اور بہرحال ایسا تھا کہ سب اس کے کلام کو سننا چاہتے تھے۔ جیسے سنسد میں آپ دیکھ لیجئے عمران کو، جب بولتا ہے تو جس کے اوپر بولتا ہے وہ بھی ہنستا ہے، وہ بھی مسکراتا ہے، کیوں؟ اس کا انداز اتنا اچھا لگتا ہے، اس کا بیان اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اپنے ہی کو مار رہا ہوتا پھر بھی مسکرا مسکرا کے سامنے والا سنتا ہے۔ یہی حال اس کا تھا۔ جب آپ ولی عہد بنے تو دیبل یہاں بھی تھے، وہاں بھی پہنچ گئے۔ آپ دیکھیں دیبل پہنچے، امام ولی عہد ہو چکے تھے، آپ کے ساتھ ایک تھا ابراہیم ابن عباس، یہ دونوں ساتھ رہا کرتے تھے، ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ پہنچے، کہا مولا ایک قصیدہ کہا ہے ابھی تک کسی کو سنایا نہیں ہے، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک آپ کو نہیں سناؤں گا کسی کو نہیں سناؤں گا۔ کہا بسم اللہ، اس نے پڑھا۔ جو داد و تحسین امام کو دینا چاہے، امام سے زیادہ کسی کو علم ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں 2 لفظ پڑھ لیے، سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے فرش ادا پہ۔ اب بتائیے، دیبل پڑھ رہا ہے، امام بیٹھے ہوئے، اس کے بعد جب چلنے لگے، مہمان نوازی کر لی، سب کچھ کیا، تو آپ نے 20-20 ہزار دینار دیے۔ کتنے؟ 20-20 ہزار دینار۔ ایک دینار کا وزن 4 گرام ہے، سمجھے؟ تقریباً 80 کلو ہو گیا، اور آج کے حساب سے آپ دیکھ لیں 800 کلو کے حساب سے کیلکولیشن کر ڈالیں کہاں پہنچتا ہے، تقریباً 80 کروڑ کے آس پاس پہنچتا ہے۔ اور پھر مشورہ امام نے دیا کہ ایسے ہی نہ چلے جانا، تم ہوتے ہوئے جانا۔ کیوں؟ یہ سرزمین اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہمیشہ بھری رہی۔ چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ امام نے اتنا دیا، اتنا دیا، اور پھر مشورہ دیا ادھر سے جانا۔ یہ گیا، وہاں بھی معلوم تھا دیبل کی شاعری بہت اعلیٰ پیمانے کی تھی، اور عرب آج تک پڑھتے ہیں ان کے اشعار کو، جو اہل بیت کی شان میں قصیدے کہیں ہیں، مرثیے کہیں ہیں، سب پڑھے جاتے ہیں ابھی تک 1400 سال سے۔ وہاں گیا، وہاں بھی مسجد میں مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ نے شعر و شاعری کی، سب کچھ کیا۔ لوگوں کو پتا چلا امام کا دیا ہوا تحفہ اس کے پاس ہے، امام نے اس کو دینار دیے ہیں۔ کہا بھائی کچھ تبرکن ہم لوگ کو بھی دے دو۔ کہا کیا دو گے؟ ایوریج آئی اس زمانے میں 1 دینار کے بدلے 10 کی، 10 لاکھ کا وہیں ایکسچینج کر لیا، 1 لاکھ دینار بنا لیا۔ اب بتائیے ایک جھٹکے میں جس کو امام کی وجہ سے 200 کروڑ مل گئے، اس کو کسی در پہ جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ لیکن ابراہیم ابن عباس اس نے کچھ نہیں کیا صاحب، اور اس نے وصیت کی یہ 10,000 دینار میرے کفن دفن اس سب میں رہیں گے، یہی والے۔ اس کے بعد جاتا رہا، اکثر محرم پہ گیا، وہاں نوحہ خوانی کی، امام نیچے بیٹھے، خود امام نے مجلس پڑھی، 8ویں امام نے پڑھی،
جاتا رہا، کرتا رہا خدمت. امام نیچے بیٹھتے تھے، دیبل کچھ نہیں آتے تھے. کہا نہیں، میں آج اپنے جد کا عزادار بن کے بیٹھوں گا، تم جاؤ. ایسی حوصلہ افزائی جو میرے 8ویں امام نے کی ہے، کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتی کہ ایسی حوصلہ افزائی کسی نے کی ہے کائنات. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے نہ کیا ہو. ایک بار اور گئے محرم میں، مرثیہ پڑھا، بہت گریا ہوا. جب چلنے لگے تو امام نے معین تو نہیں کیا روایت میں، لیکن ملتا ہے کہ درہم و دینار کی تھیلیاں دی. اب تھیلیاں میں جو بھی رہا ہو، تھیلی تو پھر تھیلیاں دی. ایک تھیلی نہیں، تھیلیاں دی. ایک مرتبہ اس نے دستے ادب کو جوڑ دیا، مولا مال دنیا تو بہت ہے، جس مولا نے اتنا دے دیا ہو اس زمانے میں نہیں ختم ہوگا 2-4 پشت، تو اس زمانے میں اتنے. کہا اگر ہو سکے تو اپنا ایک پیرہن دے دو. اب آپ دیکھیں، پیرہن دے دو. امام نے ایک جھبا دیا، گرین کلر کا جھبا دیا. کہا لو لے جاؤ، اس کو سنبھال کے رکھنا. تاکید امام کی. اس دینار کے لیے نہیں کہا اتنا دیا. پھر خادم سے کہا کہ اس سے کہہ دو یہ دینار لے جائے، اسے ضرورت پڑے. یہ صاحب یہاں سے گئے، گھر لٹ چکا، کنیز بیمار، بالکل اب تب میں. وہی پیرہن آپ نے مس کیا، کنیز شفایاب ہوئی. پھر کہا کہ ہاں جو امام نے کہا تھا کہ کام آئیں گے، پورا گھر بار لٹ گیا تھا، وہی کام آیا، وہی کام آیا. شبیب، آخری جملے اور 2-4 منٹ مسائل آپ دیکھیں. شبیب بہت مشہور، ہمارے تمام مورخین نے 2 صدی ہجری سے سب نے، علامہ مجلسی نے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، دوسرے آپ چلے آئیں، سب نے اس روایت کو صحیح لکھا. شبیب بن ریحان کی روایت کو کہ شبیب بن ریحان پہنچا، محرم کا چاند نکل چکا تھا، امام گریہ وزاری کر رہے تھے. پوچھا شبیب کیا روزے سے؟ کہا نہیں. کہا مولا آپ اتنا گریہ وزاری، کہا تجھے نہیں معلوم کہ محرم کا چاند نکل آیا؟ ہم اہل بیت پہ کربلا میں وہ مصائب کھائے گئے شبیب کہ اگر تمہیں زندگی میں کبھی رونا آئے تو میرے جد پہ رو دینا. امام کی خواہش واضح. امام یہ امام کے جملے ہیں اور شبیب راوی ہے، سب نے لکھا کہ صحیح روایت. اس کے بعد کہتے ہیں اے شبیب، ہم اہل بیت کے 18 جوانوں کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت کو ذبح کیا. اے شبیب، ان میں کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ کائنات کوئی اس کا مثل و نظیر پیش کرے. اے شبیب، اے شبیب، اگر تو اتنا غم حسین میں روئے کہ تیرے آنسو رخساروں پہ آ جائے تو پروردگار تیرے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے گا. اے ابن شبیب، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا سے اس عالم میں جائے کہ تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو میرے جد حسین کی زیارت کیا کر. اے ابن شبیب، اگر تو چاہتا ہے کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو جنت میں ہمارے ساتھ رہے تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کر. اے ابن شبیب، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رہے تو ہمارے غم میں غم، ہماری خوشی میں خوشی منا. عزادارو، وہ قیامت کی رات آ گئی. اب اصل تہروی کہتے ہیں امام کے گھر پہ کوئی نہیں ہے، سب مدینے میں ہے. عزادارو، امام کو اسی لیے تو غریب الغربا کہا جاتا ہے. جب زائر جاتا ہے
کربلا جاتا ہے، نجف جاتا ہے، روزوں کو دیکھتا ہے، کاظمین جاتا ہے، روزوں کو دیکھتا ہے۔ ارے جب وہ ایران آتا ہے، امام رضا کے دربار کو دیکھتا ہے تو جیسے لگتا ہے کسی بادشاہ کا محل ہے، کسی جو ہے بادشاہ کا محل ہے عزادارو۔ لیکن جب زیارت پڑتا ہے تو کہتا السلام علیکم یا غریب الغرب، اس لیے کہ جب امام اس دنیا سے گئے تو کوئی بہنیں نہ تھی، کوئی بچہ نہ تھا، کوئی عزیز و اقارب نہ تھا، یہ دو خادم تھے، ابا سلط حربی اور ہرسما، باقی کوئی نہ تھا۔ عزادارو ہرسما کو امام نے ایک دن پہلے اپنی شہادت بتائی، کہا کل مجھے دربار میں بلایا جائے گا، مجھے جو ہے انگور میں زہر دیا جائے گا، اے ہرسما جب میں نکلوں تو مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، یہ ساری وصیتیں کی اور اس کے بعد چلنے لگے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی عزادارو، دوسرے دن صبح ہوئی تو ایک مرتبہ نکلے، ہرسما کہیں پہ گیا ہوا تھا، ابا سلط حربی تھے، کہا دیکھو میں دربار جا رہا ہوں لیکن اگر میرے سر پہ امامہ نہ ہو اور امامے کی جگہ ردا ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ عزادارو زہر کی کیفیت کو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی زہر آلود جسم کو دیکھا ہو۔ ارے یہاں کبھی حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، کبھی زین العابدین کو دیا گیا، کبھی محمد باقر کو دیا گیا۔ عزادارو جب امام چند انگور کھا کے باہر نکلے تو کبھی قدم یہاں رکھتے تھے تو وہاں جاتا تھا، وہاں رکھتے تھے وہاں جاتا تھا۔ عزادارو اتنے ہی قدم چلنے میں پیروں میں چھالے آ گئے۔ عزادارو ہرسما کہتا میں کسی طرح سے مولا کو لے کے آیا، ارے بستر پہ لٹایا، باہر گیا کہ کسی صورت سے ہرسما کو لے کے آؤں۔ عزادارو اندر گئے، امام نے کہا کنڈی کو بند کر دو، کنڈی کو بند کر دو، دروازے کو بند کر دو۔ عزادارو کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹا ہے جو مدینے میں ہے، اس نے مسجد نبوی میں ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے بیٹا جلدی پہنچ، تیرے بابا کو زہر مل چکا ہے۔ عزادارو خبر تو دے دی، بائے جہاز امام آئے، اب جو آئے تو بستر خالی نظر آیا، امام نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ چراغ کو روشن کیا تو کیا دیکھا، ارے امام زمین پر کروٹیں لے رہے ہیں، ارے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا، مچھلی تڑپتی ہے، امام تڑپ رہے تھے۔ ارے بیٹا آ گیا، سر کو آغوش میں لے لیا، باپ کا دم نکل گیا۔ عزادارو بیٹے نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، لیکن اس کے بعد جو ہے امام چلے گئے، لیکن کوئی ہائے سید سجاد سے پوچھ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے پیروں میں بیڑیا۔ 11 محرم کو جب نکالا گیا سید سجاد کا چہرہ بدل گیا۔ ثانیہ زہرا نے کہا ارے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں، ارے اس بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن زمین پہ پڑا ہو، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام برلہا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبیہا۔ پروردگار بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی دلی مراد کو پورا فرما۔ پروردگار ہماری سزاداری کو بارگاہ شہزادی کونین میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہماری رکاوشوں کو اہل بیت کی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ ہم سب کو ہر سال زیارت معصومین توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ایوان انصار شمار فرما۔ ماتم حسین